سپریم کورٹ کے 8 ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے شرکاء کو الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر تجاویز پیش کی۔ بتایا کہ فہرست فراہم نہ کرنے پر پی ٹی آئی ان نشستوں کے لیے اہل نہیں۔ پارٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا۔ اجلاس کل پھر ہوگا۔ مخصوص سیٹوں کا معاملہ نون لیگی ارکان اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ آمنہ حسن شیخ اور محسن ایوب نے درخواست میں استدعا کی کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی۔ اطلاق ماضی سے کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کرا دے کہ فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص سیٹوں کے لیے اہل نہیں۔ جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا ان کے نام سامنے لائے جائیں اور کرا دیا جائے کہ جو آزاد ارکان سیاسی جماعت میں شامل نہ ہوئے وہ دوبارہ پارٹی نہیں بدل سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا، ورکرز تیاری کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو، بولے مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کا اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا۔ معاملے میں مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور بھی لاہور کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے متحرک پی ٹی آئی ہزارہ ریجن کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں جلسے کے امور پر مشاورت۔ بولے 21 ستمبر کا جلسہ بانی کی کال پر ہو رہا ہے۔ جلسے میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم پر سیاسی رابطے، سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال، مجوزہ آئینی ترمیم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز ہے۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی جز میں ترامیم کا اختیار نہیں رکھتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے پٹیشن فائل کی۔ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور چاروں صوبوں کو فریق بنایا گیا۔ عدالت عظمیٰ میں پہلے بھی مجوزہ ترامیم کے خلاف درخواستیں دائر ہو چکیں۔ پٹیشن کی جلد سماعت کی متفرق درخواست بھی دائر ہو چکی۔ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ عدلیہ پر انتظامیہ کا بندہ بٹھا دیں گے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا وکلا کنونشن سے خطاب، بولے ہم کالے کوٹ والوں کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، عدلیہ اور آئین کو بچائیں گے۔ چیف جسٹس سارے معاملے آگے آئیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت کا لوٹ مار کا ارادہ ہے، ہمیں مل کر ان کو روکنا ہے۔ سابق جسٹس کرامت بھنداری نے وزیر قانون کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ عدالتی اصلاحات کے ایجنڈے کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے۔ وزیر قانون کے مسودے سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ اپوزیشن کی گزارشات بھی ترامیم مسودے کا حصہ بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل بولے ایک سیاسی ٹولہ ملک میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا وزیر اعلیٰ مرنے مارنے کی تقریر کرتا ہے مگر حکومت عام آدمی کی آسانی اور ملک کی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ بلوچستان پاکستان کا اسٹریٹجک صوبہ اور ماتھے کا جھومر ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ صوبے کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں بے شمار ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، طلبہ کو تمام سہولیات دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ افغان سفارت خانے کی وضاحت مسترد، میزبان ملک کی قومی ترانے کی بے حرمتی، عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ، پاکستان کی لبنان میں سائبر حملوں کی شدید مذمت،
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے سائبر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کی عالمی دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. ہم کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 82,000 کی سطح کو چھو گیا. کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 82,003 پر جانے کے بعد نیچے آیا. روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا روس کے ساتھ باہمی تجارت کو وسعت دینا چاہتے ہیں. پاک روس تجارت کا حجم $1 ارب تک بڑھ گیا. روسی نائب وزیر اعظم کا بھی پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم. مریم نواز کی حکومت کے وین نے کسانوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا. سندھ میں کپاس کی پیداوار میں 61% اور پنجاب میں 58% کمی ہوئی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کپاس میں کمی سے GDP اور ممکنہ برآمدات کو بھاری نقصان پہنچا. گندم کی سپورٹ قیمت میں کسانوں کے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہیں کی. آئینی ترمیم کی ناکامی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی. لبنان میں پیجر کے بعد واکی ٹوکی، موبائل فون اور لیپ ٹاپ دھماکے. دوسرے روز ڈیوائس دھماکوں میں 20 افراد جاں بحق، 450 زخمی. خبر ایجنسی کے مطابق ڈیوائسز حزب اللہ کے زیر استعمال تھیں. 2 واقعات میں سولر پینل میں دھماکوں سے آگ لگ گئی. کئی ڈیوائسز پیجر دھماکوں میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ میں پھٹیں. ایک روز قبل حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر پھٹنے سے 12 افراد جاں بحق اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے. 200 کی حالت نازک. 2 روز میں مجموعی شہادتیں 32 ہو گئیں. پاکستان کی لبنان میں سائبر حملوں کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیل کے سائبر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیلی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. مزید کہا افغان کونسل جنرل نے وضاحت جاری کی ہے کہ ترانے میں میوزک تھا اس لیے کھڑے نہیں ہوئے. ہم اس وضاحت کو مسترد کرتے ہیں. میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے علاقائی سلامتی کے لیے پاک امریکہ تعلقات کو اہم قرار دے دیا. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی صدر سے ملاقات. صدر جو بائیڈن کو اپنی سفارتی اصلاحات پیش کی. امریکی صدر نے کہا عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے. جو بائیڈن نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا.